السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم جو بات شروع کیے تھے السلام علیکم کے بارے میں، اسی سلسلے میں بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ آئیے، حدیث کی کتب میں لکھا ہے بعض اوقات ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی سلام نہیں کرنا ہے۔ جیسے جب کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہو یا حدیث پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ سلام نہ کریں۔ جب کوئی خطبہ سن رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو تو ایسے وقت بھی سلام نہ کریں۔ جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو تو بھی آپ سلام نہ کریں۔ جب استاد دینی تعلیم دینے میں مشغول اگر ہو تو بھی آپ سلام نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شطرنج یا نرد کھیل رہا ہو تو ویسی صورت میں بھی آپ اس کو سلام نہ کریں۔ اسی طرح جب کوئی حوائج ضروریہ کی فراغت کے لیے بیٹھا ہو یا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھا ہو تو بھی آپ سلام نہ کریں۔ اس کے علاوہ جب کوئی گناہ کبیرہ میں ملوث ہے، یعنی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ سلام نہ کریں۔ جہاں پر سلام کرنے کی تاکید ہے وہیں پر سلام نہ کرنے کے بارے میں بھی باتیں جو آئی ہے اس سے غور سے آپ سماعت کریں اور ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے، آپ سلام کو عام کرنا ہے۔ سلام میں یہ نہیں سوچنا ہے میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، میں نہیں پہچانتا ہوں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ اس طریقے کی کوئی بات آپ کے ذہن و فکر میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے شناخت کر لی، آپ نے پہچان لیا کہ بھئی کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، اور اگرچہ کہ آپ شناخت کر لیا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو آپ سلام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات جو اکثر علماء سے سوال کی جاتی ہے، وہ سوال کا جواب میں دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی ایسا آدمی سلام کر رہا ہے جو مسلمان نہیں، جو کافر ہے، سلام کر رہا ہے، تو آپ وعلیکم کہہ کے رک جائیں، اور انہیں تو طالب علم میں لکھا ہے فقط وعلیکم کہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، وہ جو بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا ہے، آئیے ایک واقعے کے ذریعے آپ کو بات میں سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما ہے، اور کچھ آپ نظر آ رہے ہیں، تو جاتے ہوئے ایک آدمی سلام علیکم کہا۔ سلام علیکم کا معنی ہے تم پر اللہ کی موت ہو، تم پر خطرے پڑے، یا تم کو فلاں فلاں، یعنی بددعا والے الفاظ ہیں۔ تو سلام علیکم اور سلام علیکم میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ سلام علیکم یعنی تم پر اللہ کی موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اما جان نے کہا کہ آپ کہیے وعلیکم السلام، تو آپ نے کہا نہیں، میں وعلیکم السلام اگر میں کہوں تو شاید وہ یہیں پر مر جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو کہنے والا ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے، فقط وہ علیکم، جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کے اوپر، اگرچہ وہ اللہ کی سلامتی کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی سلامتی، اگرچہ کہ وہ سلامتی کے بنسبت وہ ہمارے لیے بددعا کے الفاظ استعمال کرا تو بددعا کے الفاظ اس کے لیے۔ اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، وہ بگاڑ کے لیے ایک اہم ترین بات، یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آگے بڑھوں، کہ ہم جو سلام کرتے ہیں صحیح اپنے سلام کے الفاظ ادا نہیں کرتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طریقے نہ جانے کون سے الفاظ ہم کہتے ہیں۔ السلام علیکم یہ صحیح لفظ ہے، یا سلام علیکم یہ صحیح لفظ ہے۔ سلام علیکم کہنا کسی قدر دشوار ہے، تو السلام علیکم کہنا تو آسان ہے۔ آپ اگر سلام کہیں تو کسی کو السلام علیکم کہے، آقا فرماتے ہیں جواب دینے والا اس سے بہتر کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے
تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دینے والا جواب دے. یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو الفاظ نہیں جان کے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھ کے یہ ہونا بلکہ غلطی کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں بڑی نزاکت ہے. اگرچہ کہ ایک کا ایک ہو جائے تو معنی مطلب بدل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے واسطے سلام اچھے تلفظ سے ادا کرے. آپ السلام علیکم کہے، سب سے بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، یہ بہتر انداز میں سلام کرنے کا معاملہ ہے. اب آئیے اس سے جڑی ہوئی اور دو باتیں ہیں اس ٹاپک کے ساتھ ہم جوڑ دے رہے ہیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. اس کے بعد ہے مسافہ. مسافہ نے شیک ہینڈ. شیک ہینڈ کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی بھی آپ کسی سے سلام کرے تو مسافہ بھی کرے. آقا فرماتے ہیں کسی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا اس وقت مکمل ہوگا جب وہ مسافہ کرے. اب یہ کووڈ-19 کا زمانہ ہے، مسافہ کرنے کو اوائڈ کرنا ہے، یہ بات اور ہے. یہ بات تھوڑی ہے اس زمانے کے لیے کہی جا رہی ہے، نہ جانے کب تک کون سنتا رہے گا، تب تک کے لیے بات ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی. اسی لیے احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تو مسافہ بھی کرنا جز سلام ہے. بعض بزرگان دین تو یہاں تک کہا جز سلام ہے. آئیے مسافہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے دلوں میں بغض و کینہ دور کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافہ کرو کیونکہ تمہارے دل سے بغض اور کینہ نکل جاتا ہے اس کے ذریعے. آئیے اور ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکمل سلام یہ ہے کہ مسافہ بھی کیا جائے اور اگر سفر سے واپس آئے تو معانقہ بھی کیا جائے، یعنی گلے بھی ملنا چاہیے. یہ حدیث میں یہ اضافے کے ساتھ ہے. یعنی آپ روٹین مل رہے ہیں، روز مل رہے ہیں تو مسافے پہ اکتفا کرنا ہے. کوئی سفر سے آیا ہے تو اس کے بعد آپ کو معانقہ بھی کرنا ہے، یعنی گلے بھی ملنا ہے. اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملتے ہیں اور سلام کے بعد مسافہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین گناہ جھڑا دیتا ہے ان دونوں مسلمانوں کے. اور ایک حدیث میں آتا ہے مسافہ کرنے سے دل صاف ہو جاتا ہے. دل صاف ہوتا ہے اگر مسافہ ہم کرتے ہیں تو مسافر کو بھی عام کرنا ہے. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ کووڈ-19 کے دور کی بات نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے. ہمیشہ جو نا بات ذہن فکر میں رکھنا ہے، اس لیے بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس سے جڑی ہوئی اور ایک بات ہے تعظیم. بھائی تعظیم و تکریم کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب سا معاملہ ہے. پہلے کے زمانے میں اگرچہ کہ ہمارے سے ایک سال عمر میں بڑا کوئی آدمی آ جائے، کوئی ہمارا دوست سینئر دوست آ جائے تو اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے کے استقبال کرتے تھے. آج جو ہے نا باپ بھی آ جائے تو بیٹا نہیں کھڑا ہوتا ہے، تعظیم نہیں کرتا ہے، تکریم نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ سمجھ کے باہر ہے. تعظیم و تکریم کرنا یہ مت سمجھو کہ یہ کسی اور مذہب کی جو نا دین ہے، بلکہ اسلام نے سکھایا ہے. اور یہاں تک کہ سنو اسٹوڈنٹس کے سے میں مخاطب ہوں، جو سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہائی اسکول کے، جو جونیئر کالج کے، ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے لیکچرر ٹیچر انٹر ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور کے طریقے کے موافق تم کھڑے ہو رہے ہو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تمہارا کھڑے ہونا بھی ثواب تم کو دلائے گا. یہ تعظیم استاد بھی ہوگا اور تم کو ثواب بھی دلائے گا. وہ کیسے؟ آئیے پریکٹیکل حدیث سے آپ کو میں ثابت کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجے. سعد رضی اللہ عنہ کسی قبیلے کے سردار تھے. جیسی جو تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے میں سے ایک سردار آیا ہے، سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو کیا ثابت ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کی ہے. اور آج ہم کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہیں یا آج ہم کوئی بڑا آگا تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کسی اور کا طریقہ نہیں، وہ طریقہ ہمارے آقا کا ہے، وہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہٰذا ہم کو تعظیم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. نوجوانوں یہ طریقہ آپ اپنی روش کو بدلو، یہ طریقہ بدلو. تمہارے سے کوئی سینئر آ جائے تو تم کھڑے ہونا چاہیے. یہ تمہارے آداب معلوم ہوتے ہیں، تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، تمہارے اطوار معلوم ہوتے ہیں، بہتر ہے تمہارے لیے.
آئیے اسی طریقے سے ایک جو ہے نا واقعہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یعنی کچھ تاخیر سے مسجد میں تشریف لائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف آور پر کہا عمر آج دیر کر دیے. پھر اس کے بعد اور کہا کہ عمر تمہارے ساتھ بہت نیکی کی خوشبو آ رہی ہے. تم نے ایسا کون سا کام کر کے آئے کہ تمہارے ساتھ نیکی کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسجد کی طرف آ رہا تھا تو ایک ضعیفہ ایک بوڑھی عورت جو یہودن ہے وہ میرے آگے تھی اور وہ ضعف کی طرف سے کمزوری کی طرف سے بڑھاپے کی طرف سے بالکل ہلو ہلو چل رہی تھی. تو میں بھی ہلو ہلو اس کے پیچھے پیچھے آیا, اس کے آگے نہیں بڑھا, احترام کیا, اس کی تعظیم کیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یعنی مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا, دوسرے جو مسلمان نہیں ہے اور ضعیف ہے ان کی بھی تعظیم کرنا, اچھے لوگ ہیں ان کی بھی تعظیم کرنا. آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں نیک لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا انہیں تحفہ دینے کے برابر ہے. کوئی نیک آدمی آیا ہے, کھڑے ہو گئے آپ, تو اس کو تحفہ دینے کے برابر ہے. ہاں یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں. کیا ہے فقہی مسئلہ؟ گناہ گاروں کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے. کوئی گناہ گار ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی سود خور ہے, جو نا وہ آیا, کوئی جواری ہے, کوئی آیا ہے, کوئی ماں کا نافرمان ہے آیا ہے, تو اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کوئی بات نہیں. لیکن نیکوکاروں کے لیے تو کھڑے ہونا چاہیے. تو آج ہم مختصر سے جو بات کی, سلام کب نہیں کرنا ہم نے بات کی, مسافے کے بارے میں ہم نے بات کی, اور تعظیم کے بارے میں ہم نے بات کی. اور یہ تعظیم کا جو معاملہ ہے ہمارے اپنے معاشرے سے آہستہ آہستہ غائب ہونے کے دہانے پر ہے. لہٰذا میں خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تعظیم کو آپ اختیار کرو, اسی میں ترقی ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب ہوتا ہے. اگرچہ کہ آپ ادب کرتے ہیں بڑوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب میں بہتر سے بہترین چیزیں عطا فرمائے گا. اور اگر آپ بے ادبی کرتے ہیں تو وقتی طور پہ تو آپ انجوائمنٹ کر لیں گے, لیکن نہ جانے آپ اس کے بدلے میں کون سی مصیبتوں کا شکار ہونے والے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اکابرین یعنی آپ کے اکابرین یا ہمارے اکابرین جو ادب کا طریقہ سکھائے ہیں, تعظیم سکھائے ہیں, تکریم سکھائے ہیں, سلام میں پہل کرنا سکھائے ہیں, ان سب چیزوں کو اپنا لو تاکہ دنیاوی اعتبار سے بھی مصیبتوں سے ہم بچے رہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر پکڑ نہ رکھے. اللہ سے دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو نیک اور ایک بنا دیجیے, ہم سبوں کو سلام میں پہل کرنے والا بنا دیجیے, ہم سبوں کو مسافے میں پہل کرنے والا بنا دیجیے, ہم سبوں کو بالخصوص نوجوانوں کو تعظیم و تکریم کرنے والا بنا دیجیے. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں تمام عالم کے مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, عزتوں کی, ابروں کی حفاظت فرمائیے. جہاں کے مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما دیجیے, جو بیمار ان کی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے, جو مقروض ہیں قرضوں کے بوجھوں کو ہلکا فرما دیجیے, جو نوجوان بچے بچیاں شادی کے لائق بیٹھے میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرمائیے, ان کی نکلت سے فرما دیجیے. میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں ہم سبوں کو صحت کی عزت کی زندگی اور ایمان کی مدد سے فرمائیے. بداية طه وياسين صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.